السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں فٹ پاتھ پر کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے، برا لگتا ہے کہ یہ اس غریبی کی حالت میں ہے، اس پریشانی کی حالت میں ہے۔ ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کیوں بنایا ہے۔ اور بعض جو تھوڑے سے کم علم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خدا پر اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں کہ خدا کو کیا ان غریبوں پر ترس نہیں آتا کہ ان کو اس حال میں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ تو ایک چلیں وہ تو ان کی جہالت ہے، وہ اس طرح الزام لگاتے، لیکن ایک فطری خیال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً ان پر ترس آتا ہوگا، یقیناً ان پر رحم آتا ہوگا، تو یہ اس حال میں کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں، جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے، یہ بیچارے غریب ہیں، پریشان حال ہیں، فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، تو یہ رحم اور یہ ترس، یہ جو فیچر ہمارے اندر رکھا گیا ہے، یہ جو سافٹ ویئر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ترس آتا ہے، یہ جو فیلنگس ہیں ہمارے اندر، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ دی تو اسی نے ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس کے ہم کریشن ہے، اور سامنے جس کو دیکھ کر ہم ترس کھا رہے ہیں وہ بھی ایک کریشن ہے، تو ایک کریشن کو دیکھ کر ترس کھائے جس سافٹ ویئر کی وجہ سے، کیا وہ سافٹ ویئر جس نے اپلوڈ کیا ہے اور وہ فیلنگز وہ اس کے اندر خود سے نہیں ہوں گی؟ کیا وہ چیز بنانے والا اپنے جو ہے مخلوق میں پیدا کر سکتا ہے اور اس چیز کو وہ خود نہیں سمجھے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں ترس آتا ہے، جب ہمیں رحم آتا ہے، جب ہمیں خیال آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً ترس آتا ہے، اور ہم سے زیادہ ترس آتا ہے، ہم سے زیادہ خیال آتا ہے، ہم سے زیادہ رحم آتا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں رکھا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہے کریٹر اور ہم ہیں کریشن۔ ہم کریشن ہو کر کریشن کے اعتبار سے سوچتے ہیں، وہ کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کریشن کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ایک انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پر سی پی یو ہے یا موبائل ہے یا کوئی بھی چیز جب بناتا ہے، تو بنانے والا یہ جانتا ہے کہ اس کے کس پرزے کو وہ کس استعمال میں لائے گا، اور کس پرزے کو کہاں پر رکھنا ہے، اور کس پرزے کو کتنا چھوٹا بڑا کس سائز کا بنانا ہے، اور اس کو لائٹ کی سپلائی کتنی دینی ہے یا نہیں دینی ہے، اور کس کو کس میں یوز میں لانا ہے وغیرہ، یا کسی پرزے کو بغیر لائٹ کے یوز میں لانا ہے، کسی پرزے کو زیادہ لائٹ دینی ہے، کسی کو کم دینی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی مخلوق میں، اس کی کریشن میں کس کو کس درجے پر رکھنا ہے۔ اس کی مخلوق میں جو اس کی کریشن ہے، اس کو کہ کسی کو کتنا مال دینا ہے، کسی کو کتنی دولت دینی ہے، کس کو کتنی عزت دینی ہے، کیا دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے قادر ہیں، جیسے خالق ہیں، جیسے قدیر ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کو بنانے والے ہیں، ویسے ہی وہ علیم اور حکیم بھی ہیں، وہ ہر چیز کو اچھے سے جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح بنایا ہے وہ اسی طرح ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے کریشن کا، ہمارے بنائے ہوئے پردے کا کہاں صحیح استعمال ہونا ہے۔ اگر آپ سی پی یو کھول کر بیٹھ جائیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ سی پی یو کے کس پرزے کا کہاں استعمال کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ انسان ہو کر ایک انسان کے کریشن کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے اس کو بنایا ہے، اس میں یہ پلیٹ کیوں لگائی ہے، اور اس میں یہ تار کیوں لگا ہے، اس میں یہ چھوٹا سا سیل جیسا کیا ہے، اور یہ کیوں ہے، جب آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا تو کوئی شاید یوز ہی نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کیوں اس نے بنا دیا ہے۔ تو جب ہم ایک کریشن ہو کر اور کریشن کی کریشن کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم کریشن ہو کر کریٹر کے کریشن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھے سے مان لیں اور سمجھ لیں کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیز کو کہاں پر، کس طرح، کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ سوال تو ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب رہ جاتا ہے کہ ترس کا خیال، تو دیکھیں اس چیز کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں ترس اور محبت اور پیار کو ڈالا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ سے کہا بھی ہے کہ اپنے سے جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سے جو غریب لوگ ہیں، ہم سے جو کمتر لوگ ہیں، ہر مالدار کی ذمہ داری کہ اپنے سے کمتر کا خیال رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اور صدقہ نافلہ کا حکم بھی فرمایا ہے، اور بارہا فرمایا، جگہ جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ یہ ساری آیات جو ہیں اس طرح کی، سب صدقہ نافلہ کے تعلق سے ہیں کہ صدقہ آپ کریں، یعنی زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، 2.5% اپنے مال کا، یہ تو کنفرم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہے، تو یہ کام آپ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کس کو کس لیے اور کس درجے پر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔